چنانچہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو نظریہ ہے جسے ہم نظریہ توحید کہتے ہیں، جس کے مبلغ اعظم تھے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جن کے ذریعے سے وہ ہم تک پہنچا ہے، اس نظریے کے اندر اتنی جان ہے کہ پوری دنیا کے انسانوں کو اس توحید کے پیغام کے ساتھ متحد کر سکے، ان میں اتفاق پیدا کر سکے، ان کو ایک آرڈر کے تحت زندگی بسر کرنے پر ان کو فیسیلیٹیٹ کر سکے، سہولت کار بن سکے. کیونکہ یہ رنگ و نسل کی بات نہیں کرتا، یہ 1500 سال پہلے کا پیغام ہے. کسی عربی کو کسی اجمی پر، کسی اجمی کو کسی عربی پر، کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے مگر تقوی کی بنیاد پر. اور ظاہر ہے تقوی کا فیصلہ تو اللہ نے کرنا ہے، کیونکہ تقوی تو دل میں ہوتا ہے. دنیا میں تو کوئی ایسا پیمانہ ابھی ایجاد نہیں ہوا کہ جس کی بنیاد پر تقوی کا پتہ چلے کہ بھئی میرا تقوی زیادہ ہے اور آپ کا تقوی کم ہے. شکل و صورت سے تقوی کا نہیں پتہ چلتا. التقوی ہاں ہونا فرمایا گیا، تقوی دل میں ہوتا ہے. تو جب دل میں ہوتا ہے تو پھر علیم بذات صدور جانتا ہے، تو عزت تو پھر وہاں جا کے ملے گی نا. کسی کو جنت ملے گی تو عزت مل گئی، اور کوئی ذلیل ہوگا تو دوزخ میں گرے گا. تو تقوی کی بنیاد پر تو یہ ہو سکتا ہے. اور دوسرا کہ جو بھی نظام بنے گا اس میں جو آپ کو لگے کہ زیادہ متقی ہے اس کو لوگ ووٹ کریں، اس کو لوگ جو ہے اس کے بارے میں لوگوں کو کہیں کہ ٹھیک ہے بھائی اس کو بناتے ہیں، یہ زیادہ متقی. یہ تو ہو سکتا ہے، لیکن تقوی کی بنیاد پر یہ نہیں ہو سکتا کہ میرے حقوق اور آپ کے حقوق اور. تقوی کی بنیاد پر یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک جو ہے وہ فرد فاسق فاجر ہے اور اس کا بھائی متقی ہے، تو باپ کے مرنے پر متقی کو تو ملے باپ کی جائیداد کا آدھا حصہ، اور جو فاسق و فاجر ہے اس کو ملے کچھ بھی نہ. یہ اسلام کا قانون نہیں ہے. بلکہ اصل بات یہ ہے کہ یہاں اصل بات انسانوں کے درمیان برابری کی ہے، اس بنیاد پر کہ سب کا خالق ایک ہے اللہ تعالیٰ. ایسا نہیں ہے کہ کوئی سر سے پیدا ہوا اور کوئی پاؤں سے پیدا ہوا ہو، اس لیے کوئی شودر ہو اور کوئی برہمن ہو، ایسا نہیں ہے. سب کا پیدا کرنے والا اللہ ہے، لہذا سب آپس میں بھائی بھائی ہیں. کونو عباد اللہ اخوانا، آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ. اور سب کا جو والدین ہیں وہ آدم اور حوا ہیں، کوئی اعلیٰ اور ارفع ہو ہی نہیں سکتا، سب برابر ہیں. یہ اسلام نے بہت پہلے بتا دیا تھا. اور یہ وہ شے ہے کہ جو عالمی نظام کی بنیاد بن سکتی ہے کہ گورا کالا عربی اجمی سب برابر ہیں، نہ زبان کی بنیاد پر، نہ رنگ کی بنیاد پر، نہ نسل کی بنیاد پر. اونچ نیچ کا کوئی تصور قائم ہی نہیں ہو سکتا. اب مجھے بتائیے دنیا میں کون سی فلسفی ہے جو یہ بنیاد فراہم کرتی ہو سوائے اسلام کے؟ اگلی بات سنیے، وہ عدل کہ جس کو قائم کرنے کے لیے انقلاب فرانس آیا تھا، اس عدل کی ناکامی، اس ماڈل کی ناکامی تھی جس کے نتیجے میں کمیونزم کا انقلاب آیا. اور ابھی وہ مسلط کیا ہوا ہے ڈنڈے کے زور پر، نہیں تو وہ سرمایہ داروں کی آمریت لوگ اب پہچان چکے ہیں. دیو استبداد جو جمہوری قبا میں پائے کوب ہے، جس کو لوگوں نے کبھی آزادی کی نیلم پری سمجھا تھا، اب لوگوں کو پتہ ہے کہ کتنا منحوس نظام ہے، کتنا گندا نظام ہے، اور کس درجے ظالمانہ نظام ہے. اب تو علم ہو چکا ہے لوگوں کو. لیکن کمیونزم ناکام ہو گیا، اور اس کی ناکامی کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ اسے سانس لینے کا موقع مل گیا. لیکن یہ سروائیو نہیں کر سکتا، یہ نو انسانی کے مسائل کا حل نہیں دے سکتا. یہ سرمایہ داروں کی آمریت ہے، اور یہ سرمایہ داروں کے لیے جو ہے جنت بنائی ہے اس نظام نے، کیپٹلزم نے. اور اس سے کوئی عام آدمی کا بھلا نہیں ہوتا، عام آدمی کی فوز و فلاح نہیں ہوتی. اور خیر اس بات کو جتنا ہم جانتے ہیں کوئی اور کیسے جان سکتے ہیں. جو وی آئی پی کلچر اس بنیاد پر ہم بھگتتے ہیں دنیا میں کہیں اور تو اس کا کوئی نمونہ نہیں. تو ہم سے زیادہ بہتر کون جانتا ہوگا. کہتے ہیں جو چھاننی ہوئی جاننی، تو ہم اچھی طرح اس کو چھان کے دیکھ چکے ہوئے ہیں. تو اس اعتبار سے بھی جہاں ہم حاکمیت کا اختیار اللہ تعالیٰ کو سونپ دیں اور باقی مخلوق ساری کی ساری اس کی نیابت کے لیے کھڑی ہو جائے، گویا قانون ساز وہ ہو، قانون اس کا نافذ ہوگا. ظاہر ہے یہاں کوئی ایک طبقہ جو ہے قانون سازی نہیں کر رہا، یہاں پر کوئی ایک خاص کمیونٹی کی جو ہے وہ حاکمیت نہیں ہے، وہ اللہ کو منتقل ہو گئی. کامل عدل اس کے نیچے آ سکتا ہے. اسی طرح ہر طرح کی سرمایہ داری کی جڑ کاٹنے والے اصول وہ ہیں جو اسلام نے دیے ہیں. کئی لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم،
दौलत तुम्हारे गनियों ही में ना गर्दिश करती रहे, और ये गनियों में गर्दिश करती है इस सूद के तरीके के जरिए से। तो इस सूद का खात्मा जब तक ये नहीं होता तो दौलत गनियों ही में गर्दिश करती रहेगी, ये सरमायादारों ही के दर के फेरे लेती रहेगी, ये ट्रिकल डाउन नहीं करेगी। तो ये बड़ी तफसील है जो इस पे बड़ा वक्त लग सकता है, लेकिन मैं सिर्फ इस वक्त इशारे किए मैंने कि असल में दुनिया के मसाइल का हल अगर किसी के पास है तो वो इस्लाम है।